قاضی صاحب، آپ نے اب 3 لوگوں کو سن لیا. آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب کو سن لیا، شہباز گل صاحب کو سن لیا، مظہر عباس صاحب کو سن لیا، اور بڑے تحمل سے، بڑی پیشنس سے آپ نے سنا. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے یہ سب کچھ سن کے؟ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے، اگر ہم نظری اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی ایک کیس ہے جہاں پہ ایک جینون پولیٹیکل ورکرز کو آہستہ آہستہ غنڈوں سے تبدیل کیا گیا. ایک تو بات یہ ہے، اور یہ تقریباً ہماری تمام بیشتر پارٹیاں کہہ لیں ان میں یہ عمل ہمیں نظر آتا ہے. مگر مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو عزیر بلوچ ہے، اگر میں یہ مان لوں یہ ٹھیک رپورٹ آ رہی ہے، ویسے وہ 164 کا بیان میں نے دیکھا ہے، وہ کل آ جائے گا، وہ زیادہ اہمیت کا عمل ہے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اور اس میں سائن بھی سب کے ہوئے ہیں. مگر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 500 بندے بھیجتا ہے اور کلفٹن میں اور یا کسی جگہ پہ اہم پراپرٹیز خالی کرواتا ہے، پولیس کے لوگوں کی ٹرانسفر کروا دیتا ہے، یعنی اور اس کے باوجود جو حکومت وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. جہاں پہ جو ہے وہ عابد باکسر صاحب جو ان کے تئیں ایک مبینہ طور پر جو اسپیشلسٹ ہیں اس کے انکاؤنٹر کے، مگر چیف منسٹر کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کا. یعنی وہ ایک ریاست کے اندر شاید ریاست بنی ہوئی ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو، اس پہ بڑے فاضل لوگوں کے سائنس بھی ہوں گے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ اب عقل سلیم یہ کیسے قبول کر لے کہ ایک آدمی نے لیاری میں ایک ریاست بنا رکھی ہے، اور کیا اس نے جس طرح مغلوں کے دور میں ہوتا تھا کہ آزادی کا اعلان کر دیا ہے، کہ آزادی کی جس طرح شورشیں برپا ہو جاتی تھی اکبر کے دور میں یا دیگر ادوار میں، یہ ملک تھا؟ نہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں جرائم پیشہ عناصر کو عملی طور پر داخل کیا گیا، پارٹیاں لمیٹڈ کمپنیاں بن گئیں، نظریات کو جو ہے ان کے مزار بنا کے رکھ دیے گئے اور نظریات کے مجاور بن گئے یہ، اور انہوں نے منشے بموں کے ذریعے اور واردات کی اور مال کا ڈھیر لگا دیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کسی کو ہاتھ پڑتا ہے تو -1 شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے واردات. اور بیسیکلی دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ شاید آپ کو ان ریلیٹڈ لگے، ان ریلیٹڈ نہیں ہے. خان صاحب جب کسی ایک بلیک جو سیکٹر ہے بلیکیے کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے یہ بلیکیہ نہیں، ان کے تخت کا ایک پایا ہے، اگر 2 پائے گرے تو میں بھی گر جاؤں گا. یہ ہوا ہے یہاں پہ گریجولی جو کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہوئی ہے وطن عزیز میں، جو ہمیں 80s 85 کے بعد ضیاء الحق کے بعد یہ پروسیس نظر آتا ہے. آج سارا گند اس کا ہے. ہو وڈ کلین اٹ ناؤ؟ اور یہ بھی مجھے جو آئے ہیں ان سے بھی مجھے کلین ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ جس قسم کے ان کے یہ جو کل جس طرح انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہم نے بندے PTDC کے نکال دیے کیونکہ 360 بندوں کو نکال کے ہم 1,00,000 بندوں کو نوکریاں دیں، تو ہم تو لوٹ رہے ہیں ان کے ہاتھوں، جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں، ان کے 2 نمبر جو اکنامک سسٹم ہے ڈیزائن جن پہ یہ بلیو کرتے ہیں اس کے ہاتھوں. تو یہ ہوا بیسیکلی. اچھا آپ نے سسٹم کو ڈیفائن کر دیا. سعید قاضی صاحب، میرے صحیح وال کا جو واقعہ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو دی بیسٹ آف مائی ججمنٹ، ظاہر ہے میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں، وہ ایک ڈیتھ اسکواڈ تھا، وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کا ڈیتھ اسکواڈ تھا جس سے بلنڈرس انفارمیشن بلنڈر ہوا بہت بڑا. جیسے برطانیہ میں اینٹی ٹیرر اسکواڈ نے ایک برازیلین کو مار ڈالا تھا، میں اس وقت لندن میں موجود تھا، پولیس سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک دہشت گرد ہے. ماحول یہ تھا کہ ٹیوب اسٹیشنز پہ حملے ہو چکے تھے. اس کے 15-20 دن کے بعد وہ یعنی 7 جولائی کے ودن 2 ویکس برازیلین جو ہے اس کو پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ٹیوب اسٹیشن کے اندر جا رہا ہے اور یہ ٹیوب کو اڑا ڈالے گا. رانگ انفارمیشن تھی، بہت بڑا بلنڈر تھا. اس کی کمپنسیشن ویسے بعد میں برٹش پولیس نے دی تھی کوئی 1-1.5-2 سال کے بعد. تو ساہیوال اسی قسم کا ایک بلنڈر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ساہیوال کی کوئی اور اہمیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہمیں واضح کر دینی چاہیے، میرا بہت شدید اختلافات ہیں PTI اور خاص طور پر اس کی معاشی پالیسیوں سے، مگر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم اس کی جو بھی پارٹی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں شاید ابھی عزیر بلوچ نہیں گھسے. ہاں اور بڑے آگے ہیں معاشی تو ہٹ مین ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر ہم یہ بڑے سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسلی عمران خان کی سطح پہ یا پارٹی کی ٹاپ لیڈر کی شپ کی سطح پہ قبضے گروپ یا قبضے گروپوں کو پیٹرنائز کرنا، یہ ہم نے ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا. بہت افسوسناک واقعہ ساہیوال کا تھا، بلنڈر تھا یا نہیں تھا، جرم تھا، ان کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے تھی. اس کو ہمیں ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بات بھی کرنی چاہیے. ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا لاہور میں، جہاں 14 بندے مرے تھے جو ہے وہ ہم سے وعدے کیے گئے تھے کہ جناب ان کو ہم پکڑیں گے. یہ جو منہ پہ گولیاں ماری گئی تھیں ان کا جو ہے، ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں ظلم جہاں بھی ہو،
جس نام پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، غلطی سے ہو، کانشیسلی ہو، انکانشیسلی ہو، ہم نے ایز اے جرنلسٹ ہمارا حق ہے اس ملک کے عوام کے لیے انصاف طلب کرنا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بلکہ میں چاہوں گا وضاحت اگر فرما دیں شہباز گل صاحب کہ کہاں معاملات پھنسے ہوئے ہیں. کیا اتنی پاورفل ہے یہاں پہ ابھی تک مسلم لیگ نون ہے کہ جو ہے وہ باہر بھی نکل جاتے ہیں، ان کی غلط میڈیکل رپورٹیں بھی بن جاتی ہیں، اور یہ جو 14 قتل جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے وہ بیوروکریٹ موجود ہیں اور سنا ہے کہ آج کل وہ اچھی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیوں ہمیں ایک پرو ایکٹیو جو ایگزیکٹو کے لیول پہ کام ہو سکتا ہے، عدلیہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر کم از کم ایک صاف ستھری تفتیش کروا کے ہمیں بتایا جائے وہ 14 لوگ کس نے مارے تھے، کیونکہ وہ کانشیس آپ نے نہیں کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ سے پہلے ہوا تھا. ہم دیکھیں، ہم انصاف کی بات کریں گے، مگر اس پہ آپ وائی آر یو سلیپنگ اوور اٹ، یہ ہم ضرور کہیں گے. ہاں میں دوبارہ کہوں گا کہ ابھی وہ مقام نہیں آیا، اور اللہ کرے کبھی نہ آئے پی ٹی آئی پر کہ جہاں یہ جو ہے وہ کرے ان عزیر بلوچ ٹائپ لوگوں کی کو پیٹرنائز کرے سیاست میں زندہ رہنے کے لیے. تو میرے خیال میں ہمیں جب ہم یہ انڈیکس بناتے ہیں تو ہمیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں مظہر عباس صاحب نے بھی غلط بات نہیں کی، مگر اس کا میرے خیال میں ایکویٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک کرائم کی بات ہے، ایک مافیوزی کی بات ہے، ایک آرگنائزڈ کرائم کی بات ہے جو ہم کراچی کی کر رہے ہیں. یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے، مگر یہاں بھی انصاف اسی طرح ملنا چاہیے جہاں ہر جگہ ملنا چاہیے. جی مظہر عباس صاحب، آپ کراچی میں ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صاحب اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں لیکن آپ خاصی خبر رکھتے ہیں معاملات کی. یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اتنے عذر دیے اور اتنی انہوں نے کوشش کی؟ اب ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں صرف قانونی وجوہات تھیں، لیکن تو علی زیدی کو تو باقاعدہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن لے جانی پڑی ہے، اور 3 سال سے وہ کوشش کرتے رہے ہیں، 2017، 18، 19، 20. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا شدید خوف تھا کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں سامنے نہ آئے؟ شکریہ معید. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ عزیر بلوچ پچھلے 10 مہینے سے ملٹری اتھارٹیز کے پاس تھے، اور سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ کے تمام فائل عزیر بلوچ کی ان کو دے دی گئی تھیں. یہ میرا جو اس وقت پوزیشن ہے. میرے خیال میں جو علی زیدی صاحب جس رپورٹ کو لہرا رہے ہیں اس کو انہیں دوبارہ دیکھنا چاہیے. وہ جے آئی ٹی نہیں، وہ عزیر بلوچ کا بیان حلفی ہے. میں نے علی زیدی صاحب کے پاس جو پیپرز ہیں میں نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن میں نے عزیر بلوچ کا 164 کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے. لیکن آپ نے شہباز گل کو سنا کہ وہ کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کریں پریس کانفرنس، وہ ان کا رائٹ ہے. میں تو شہباز گل صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کل کی پریس کانفرنس میں ماڈل ٹاؤن اور سائیوال والے واقعات میں کیا پروگریس ہوئی ہے اس کا بھی ذرا بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن میں عزیر بلوچ کے حوالے سے بتا رہا ہوں. دیکھیے، عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی، شہباز گل صاحب یہ نوٹ کر لیں، معید، عزیر بلوچ کی اور ایون ادروائز جے آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت تو ہوتی نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی رپورٹ آپ نے جاری کر دی. بلدیہ فیکٹری میں آلریڈی کیس تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے. اس میں کلوزنگ آرگومنٹس جو ہیں وہ آلموسٹ کلوز ہو گئے ہیں. عزیر بلوچ کا کہ جے آئی ٹی آئے یا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آئے، یہ ہارڈ فیکٹس ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 2008 کے بعد ذوالفقار مرزا جب ہوم منسٹر تھے اس کے تحت عزیر بلوچ کو بہت پبلکلی اون کیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان خود پیپلز پارٹی کو لیاری میں ہوا سیاسی طور پہ. اور جو پبلکلی جس ان کے اپنے ایم این اے نے، لیاری کے نبیل گبول نے اس چیز کو اپوز کیا. اور کل ایک پروگرام میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ میرے ساتھ تھیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک اسپیشل کیبنٹ، اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ اس کا کنکلوژن یہ جو فیکٹ آپ رکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، اس کو جوڑے بھی نا، اس نقطے کو. نہیں، اس نقطے کو جوڑے نا. مطلب عزیر بلوچ، تو یہ ثابت ہوتا ہے کچھ چھپانے کو ہے. سر، عزیر بلوچ کے کیسز عدالتوں میں ہیں. عزیر بلوچ کو ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے ملٹری اتھارٹیز سے، لیکن عزیر بلوچ کو جب ٹرانسفر کیا گیا تو لیاری میں ایک خوف دوبارہ پیدا ہو گیا. عزیر بلوچ سیاسی اور ریاستی تربیت میں، سرپرستی میں پلتا رہا ہے. صرف عزیر ہی نہیں، لیاری گینگ میں چاہے وہ ارشد پپو ہوں یا اس سے پہلے رحمان ڈکیت ہوں، لیاری گینگز کی اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیاری گینگ کو وقتاً فوقتاً پیپلز امن کمیٹی ہو
پیپلز رن کمیٹی خاص طور پہ، تو پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ عزیر بلوچ کی پروٹیکشن اس کے لیے بہت ضروری ہو گئی تھی، اور بعد میں اس کو وہ چاہتے بھی تھے اس کو سزا ہو جائے۔ میرے ساتھ رہے، میں پھر آپ